اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ لقمان آیت نمبر 30 سے ہے جی۔ تسلسل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کہا یہ دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اس کے علاوہ 7 سمندر یعنی اور بے تحاشا سمندر بھی آ جائیں، تمام درخت کلمے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ وہ اتنا پاک ہے، اتنا بلند ہے، اتنا علی ہے، اتنا عظیم ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ تم کو پیدا کرنا اور مارنا صرف ایک واحد چیز کے اللہ کے ہاں اتنا بھی مشکل نہیں، وہ صرف کن کہے گا تو تم پیدا ہو گئے تھے دنیا میں، پھر جب قیامت کے دن پھر کن کہے گا اور تم سارے اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، پھر دن کو رات میں، رات کو منتقل، رات کو دن میں آنا، پھر سورج اور چاند کو اللہ نے فرمایا فرما برداری میں رکھنا، پھر کہا کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی آسمان میں بہہ رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن کوئی کسی سے تصادم نہیں کرتا، ٹکراتا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یہ جو ہے نا، یہ سب باتیں گنوانے کے بعد کہا ذالکا، یعنی یہ ساری باتیں بِأَنَّ اللہ، بے شک اللہ کے لیے ہیں، هو الحق، جو سچا ہے۔ یہ باتیں جو اوپر اللہ نے آپ کو بیان کی، جو میں نے بھی ریپیٹ کی، اللہ نے کہا یہ اللہ ہی کے لیے ہیں جو سچ ہے، حق ہے، یہ سب اسی کے لیے لائق ہے۔ ہاں وَأَنَّا، اور بے شک ما یدعون، جس کو تم پکارتے ہو، من دونہ، اللہ کے سوا، الباطل، وہ سب کا سب جھوٹا ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ان معاملات میں۔ جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب معاملے ایک اللہ، ایک اکیلے تنہا واحد قہار اللہ کے سزاوار ہیں، یہ اس کے اختیار میں ہے، ان سب کا مالک خالق وہی ہے جی۔ الم تر ان الفلک، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کشتی تجری فی البحر، کہ وہ بہتی ہے سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی نعمت سے وہ کشتی سمندر میں چل پاتی ہے۔ اگر سمندر میں ہوا نہ ہوتی، جس کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دن کے وقت لینڈ بریز اور سی بریز جو شام کے وقت چلتی ہیں، یہ ہوائیں نہ ہوتی تو کوئی کشتی سمندر پر چل ہی نہ سکتی۔ اور اللہ نے کہا یہ بہت بڑی نشانی کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیوریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں یہ نشانی بتائے کہ سمندر میں تم اتنی کشتیاں جو ہے آرام سکون سے چلا لیتے ہو، ٹھیک ہے؟ ان فی ذالک، اس بات میں، لآیات، واقع ہی بہت بڑی نشانی ہے، لکل صبار شکور، بہت صبر کرنے والے کے لیے اور شکر گزار بندے کے لیے۔ کیا نشانی ہے جی؟ اگر ہوائیں تھوڑی سی تیز ہو جائے نا تو یہ کشتیاں کنٹرول میں نہ رہیں، اور اگر رک جائے نا تو ان کو بھگانے کے لیے 10 گنا زیادہ پیٹرول کا استعمال کرے، کیونکہ جو واٹر کی فرکشن ہے وہ پانی کی فرکشن سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے اگر ہوا نہیں ہوگی، کشتی پانی پہ سٹل ہوگی نا، انجن کو بہت طاقت چاہیے ہوگی ٹنوں منوں اس لوہے کو گھسیٹنے کے لیے۔ تو جس طرح یعنی کہ اگر یہ ہوا ہی نہ ہوتی تو جہاں پر آج مثال کے طور پر 1 لیٹر میں کشتی 4 کلومیٹر چلتی ہے تو وہاں 4 لیٹر میں 1 بھی نہ چل پاتی، اور آپ کو پتہ ہے انجن پر اتنا زور پڑتا، ٹھیک ہے، کہ انجن کے پرزے 1 مہینے بعد ہی کیا ہوتے، تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو اللہ نے کہا یہ نشانیاں ہیں، تم کیوں ہیں یہ نظر نہیں آتی؟ یہ نعمت ہے اللہ کی، ٹھیک ہے؟ ہاں پھر اللہ نے بتایا کہ جب میں سمندر کو بپھارتا ہوں نا پھر کیا ہوتا ہے، وَإِذَا، اور جب غاشیہم، چھا جاتی ہیں، موجن، لہریں، کالظلل، جیسے کہ بادل چھاتے ہیں، جب سونامی آتا ہے جی، جب لہریں بکھر جاتی ہیں جیسے بادلوں کی طرح، سائبانوں کی طرح اوپر آتی ہیں، جب لوگوں کو اپنی موت نظر آتی ہے، دعوا اللہ، پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، اس کو دین کو اپناتے ہوئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بچا لے اللہ بچا لے، اس وقت بھول جاتے ہیں
ان تمام جھوٹے باطل معبودوں کو جن کو دنیا میں پکارا کرتے تھے. اس وقت انہیں صرف اللہ ہی یاد آتا ہے. ہاں پھر اللہ نے کہا پھر وہ مجھے اس وقت خالص ہو کر پکارتے ہیں، پھر میں سنتا ہوں. فلما نجاہم، اور جب میں پھر ان کو اس تکلیف سے نجات دیتا ہوں، الی البر، اور خشکی پر صحیح سلامت پہنچا دیتا ہوں. فمنہم، تو یہی لوگ، ان میں سے چند لوگ، مقتصد، وہ درمیانی راہ اپناتے ہیں. درمیانی راہ کا مطلب کہ جس طرح رب کو توحید میں اکیلا پکارا تھا نا، ساحل پر پہنچ کر بہت کم ہیں جو اس توحید پر کیا کرتے ہیں جی، قائم رہتے ہیں جی. ٹھیک ہے. ہاں وما یجحدو، اور نہیں ہے جھگڑا کرتے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، الا، سوائے اس کے، کلو، ہر ایک، خطارن، خطار عہد شکنی کی سب سے بدترین مثال ہے جی. ایک ہوتا نا وعدہ توڑنا، ایک ایسا وعدہ توڑنا کہ تباہی مچ جائے اس وعدے توڑنے کی. جو سب سے بدترین وعدہ توڑا جاتا ہے نا، اس کو عربی میں خطار کہا جاتا ہے. اللہ نے کہا وہ بہت بڑے وعدہ کو توڑ دیتے ہیں کفر کرتے ہوئے. کون سا وعدہ جی؟ کشتی میں کیا کہا تھا؟ اللہ اللہ بس بچا لے بچا لے. بہت کم رب نے کہا کہ جب اترتے ہیں نا تو اس وعدے پہ قائم رہتے ہیں، اور اکثر کیا کرتے ہیں، اس وعدے کو فوراً توڑ کر کیا جی، اسی پرانی شرک کی روش پر واپس آ جاتے ہیں جی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ایسے ایمان سے جی. یا ایھا الناس، اے تمام لوگو، یا ایھا الناس اتقوا، ڈرو اللہ سے، ربکم، جو تمہارا رب ہے، واخشوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا یجزی، کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، والدن، کوئی والد، ام ولدہ، اپنے بچے کو. اس دن سے ڈر جاؤ، اس قیامت کے دن سے خوف کھا جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ، جس دن کوئی باپ کسی بچے کے کام نہیں آئے گا. آج دنیا میں کوئی بچے کو تکلیف ہوتی ہے، باپ اپنا کلیجہ تک کاٹ کے دے دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ تکلیف میں ہے. اللہ نے کہا اس دن باپ نے بھی کام نہیں آنا. ولا مولود، اور نہ ہی بچے، ہوا جازن، کسی کام آئیں گے، ام والدہ، اپنے والدین کے، والد کے، شیئا، شیء کہتے ہیں ذرہ برابر بھی، ایک ذرہ برابر بھی بچے باپ کے کام نہیں آئیں گے. نہ باپ بچوں کے کام آئے گا، اور نہ بچے. ایک نیکی چاہیے ہوگی انسان کو، وہ کوئی کسی کو نہیں دے گا. ٹھیک ہے. ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے. مطلب اس کو مذاق، یہ سن کر انسنی کرنے والی بات نہیں ہے. یہ کسی واعظ کا واعظ نہیں ہے، نہ کسی خطیب کا خطبہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے کہا یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو یہ وعدہ سچ ہے جی. اللہ نے کہا یہ وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم، بس دیکھنا تم دھوکے میں نہ پڑ جانا، یا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، الحیات الدنیا، تمہاری دنیا کی زندگی. دیکھو دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اس دنیا کی لالچ میں آ کر حلال حرام، اچھے برے، ظلم اور کی کوئی تمہیں تمیز باقی نہ رہے. اور دوسرا، ایک تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم، اور وہ بھی کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دے، باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور، جو بڑا دھوکے باز ہے. اس سے مراد کون ہے جی؟ کہ وہ بڑا دھوکے باز شیطان. اس سے مراد شیطان ہے. دنیا کی زندگی بھی تمہیں کہیں دھوکہ نہ دے دے، اور شیطان بھی تمہیں جو ہے وہ دھوکہ نہ دے دے، وہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے. تم نے اس بات کا خیال اس دنیا میں رکھنا ہے جی. ان اللہ، بے شک اللہ. اچھا، یہ جو آیت ہے نا، یہ سب سے قیمتی آیت ہے جی. اس میں 5 ایسی باتیں بتائی ہیں جن کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، کسی انسان کو نہیں، کسی ولی، کسی نیک، کسی کتب، کسی ابدال، کسی کو نہیں. یہ تو بہت دور کی بات. کسی صحابہ کرام کو نہیں، یہ بھی بہت دور کی بات. کسی پیغمبر کو نہیں، اور پیغمبر بھی بہت دور کی بات. محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بھی ان 5 چیزوں کا ادراک یہ اللہ نے صرف اپنے پاس رکھی ہیں. یہ ان کو غیب کی خبروں میں سے 5 خبریں ہیں. اس کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ غیب میں سے ہیں، اور ان کا علم سوائے اللہ کے
کسی کے پاس نہیں۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ کے، عندہ، اس کے پاس ہے، علم الساعہ، قیامت کا علم۔ قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا تھا نا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، ہاں میں اور قیامت اس طرح کر کے، یہ دیکھیں میری انگلی طرف، میں اور قیامت اس طرح کر کے بھیجے گئے ہیں، لیکن کب آئے گی اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ دوسرا جی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں برسے گی اس کا علم بھی کیا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو ماں کے پیٹ میں ہے نا اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ وہ ایک قطرے سے لڑکا یا لڑکی بناتا ہے، یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر اس کی تمام تقدیر، اس نے جب دنیا میں آنا ہے کہ نہیں آنا، اگر آئے گا تو کتنے سال دنیا میں زندہ رہے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، وہ سب کا علم کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس ہے جی۔ فما تدری نفس، اور نہیں کوئی جانتا، کوئی شخص نہیں جانتا، ماذا تکسب، کہ کیا کمائے گا، غدن، کل کے دن، کسی کو نہیں پتا کہ کل اس نے کیا کمانا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں غد کا لفظ آیا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو غد کہتے ہیں کس کو جی؟ پہلے بھی 2-3 دفعہ لفظ آ گیا، غد اگلے دن کو کہا جاتا ہے۔ تو ماذا تکسب غدا، کہ اگلے دن، اب ہم میں سے کسی کو پتا ہے کل ہم نے کیا کمانا ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ اللہ نے کہا کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کل کیا کمانا ہے۔ اور آخری بات، وما تدری نفس، اور یہ بھی کوئی نفس نہیں جانتا، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ وہ کس جگہ پر مرے گا، کس زمین پر اسے موت آئے گی، پاکستان میں آئے گی، انگلینڈ میں آئے گی، کہاں آئے گی، یہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب مرے گا اور کس جگہ پر مرے گا، اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، کیونکہ اللہ علم والا ہے، خبر والا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہماری سورہ سجدہ ہے جی، انشاءاللہ تعالی اس کی تلاوت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے جی، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔